اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا عنوان ہے سب سے بڑا رشتہ اسلام کا رشتہ۔ دیکھیے، اس دنیا میں ہماری اس زندگی میں بہت سارے رشتے اور تعلقات موجود ہیں، لیکن وہ سارے عارضی، موقتی، لافانی اور محدود ہیں، اور انہی کے درمیان ایک ایسا رشتہ بھی ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، ختم نہیں ہونے والا، لا فانی ہے اور غیر محدود ہے۔ وہ رشتہ، وہ تعلق اسلام کا تعلق ہے کہ مسلمان چاہے ایک مشرق کا رہنے والا ہو، دوسرا مغرب کا مکین ہو، ایک شمال کا رہنے والا ہو، دوسرا جنوب میں رہنے والا ہو، لیکن جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، تو اسلام ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیتا ہے۔ اور یہ ایسا رشتہ، ایسا تعلق ہے جو ازل سے چلا آ رہا ہے، ابد تک رہنے والا ہے، ختم نہیں ہونے والا۔ اس کے بے شمار مظاہر دیکھنے میں آتے ہیں۔ دیکھیے، حج کے موقع پر جب حجاج بیت اللہ میں، حرمین شریفین میں حاضری کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو اس وقت جب کچھ لوگ مشرق سے آئے ہیں، کچھ مغرب سے آئے ہیں، کچھ جنوب سے آئے ہیں، کچھ شمال سے آئے ہیں، کوئی کالے ہیں تو کوئی گورے ہیں، لیکن رنگ، نسل، وطن کا امتیاز کیے بغیر جب مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو دیکھ کے محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ان کا آپس میں کتنا پیارا، کتنا پرانا، کتنا گہرا تعلق موجود ہے۔ اور اس وقت جو تعلق ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، قریب کر دیتا ہے، رنگ، نسل، وطن کے، قوم کے امتیاز کو ختم کر دیتا ہے، وہ تعلق اسلام کا تعلق ہے، وہ رشتہ اسلام کا رشتہ ہے۔ دیکھیے احباب، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لائے تو اس سے قبل بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جن کی آپس میں دشمنیاں چلی آ رہی تھیں۔ مثال کے طور پر اوس و خزرج، جن کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ وہ آپس میں شدید دشمن تھے اور صدیوں سے ان کی آپس میں دشمنی چلی آ رہی تھی، لیکن جب قرآن آیا، صاحب قرآن آیا، اللہ کا پیغام آیا، وہ جو دشمن تھے آپس میں کبھی اکٹھے نہ ہو سکتے تھے، اور قرآن نے کہا کہ اگر پوری دنیا کا مال بھی خرچ کر دیا جاتا تو وہ اکٹھے نہ ہو پاتے، لیکن اسلام نے، دین نے، شریعت نے انہیں ایک کر دیا۔ اور اس وقت یہ صدا آ رہی تھی کہ اسلام کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے۔ دیکھیے، ہمیشہ سے امت مسلمہ تمام رشتوں پر، تمام نعتوں، تعلقات پر، حتیٰ کہ خون کے رشتوں پر بھی اس اسلامی رشتہ کو، اسلامی تعلق کو، اسلامی بھائی چارے کو ترجیح دیتی رہی ہے۔ دیکھیے، بدر کا مقام ہے، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مقابلے میں، آپ کا بیٹا ہے، لیکن آپ تلوار سونتے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے اجازت طلب کر رہے ہیں کہ میں اس کے لیے مقابلے کو جاتا ہوں۔ یہ وہ وقت تھا جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اسلام کے رشتے کو جو خون کا رشتہ ہے اس پر ترجیح دے رہے تھے۔ اور بدر میں ہی یہ مظاہر دیکھنے میں آئے کہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام کے رشتے کو، اسلام کے تعلق کو اپنے خونی تعلق پر ترجیح دیتے ہوئے اپنے ماموں ہشام ابن عاص کو قتل کر دیا۔ بدر میں ہی یہ مناظر دیکھنے میں آئے کہ جناب سیدنا حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عظیم صحابی رسول ہیں اور صاحب ذوالحجرتین ہیں، اصحاب بدر میں سے ہیں، یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بڑے وفادار صحابی ہیں۔ بدر میں یہ منظر دیکھنے میں آیا کہ کفار بہت سارے 70 کے قریب مارے گئے، ان میں سے ایک عتبہ بن ربیعہ بھی تھا، ایک شیبہ بن ربیعہ بھی تھا، ایک ولید بن عتبہ بھی تھا۔ جب عتبہ بن ربیعہ کی لاش کو گھسیٹ کر گڑھے میں پھینکا جا رہا تھا تو جناب سیدنا حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو کہ عتبہ کے بیٹے تھے، وہ کیا دیکھتے ہیں کہ باپ جو ہے وہ مرا پڑا ہے، چچا جو ہے وہ قتل ہو چکا ہے اور بھائی جو ہے وہ واصل جہنم ہو چکا ہے۔ آپ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں اور پریشانی کا اظہار چہرے سے نمایاں ہو رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو حذیفہ، لگتا ہے کہ باپ کی محبت تمہارے دل میں پیدا ہو گئی ہے، باپ کی موت کی وجہ سے، وفات کی وجہ سے تم غمگین ہو۔ لیکن جناب سیدنا حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، مجھے باپ کا کوئی غم نہیں، یہ کافر تھا، یہ خدا اور اس کے رسول کا انکار کرنے والا تھا، اس کا یہی انجام ہونا تھا۔ تو نبی پاک نے پوچھا کہ پھر آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو جناب ابو حذیفہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا باپ بظاہر بڑا عقل مند تھا، بظاہر بڑا دانا تھا، بظاہر بڑا سمجھدار تھا، مجھے امید تھی، لگتا تھا، محسوس یہ ہوتا تھا یہ میرے باپ کی سمجھداری، دانائی، فہم و فراست اسے کفر سے بچا لے گی، ایمان کی طرف لے آئے گی، اسے اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے آئے گی، اسے تاریکیوں سے نکال کر اجالوں کی طرف لے آئے گی۔ لیکن افسوس اس کی فہم و فراست اسے نہ بچا پائی، اور یا رسول اللہ یہ کافر تھا اور میں نے اس سے تعلق اسی دن ہی ختم کر لیا تھا جب میں نے اسلام کو قبول کیا تھا، یہ کفر پر بضد رہا، مجھے اس کا جانے کا کوئی غم نہیں۔ اور المختصر جناب ابو حذیفہ بھی ان حالات میں اپنے چچا کی لاش کو دیکھتے ہوئے، اپنے باپ کی لاش کو دیکھتے ہوئے، اپنے بھائی کی لاش کو دیکھتے ہوئے اور اس پر آہ و فغاں نہ کرتے ہوئے، شکوہ نہ کرتے ہوئے یہ پیغام دے رہے تھے کہ اے لوگوں، خونی رشتے اسلام کے رشتے کے مقابلے میں رکاوٹ نہیں بننے چاہیے۔ جب بھی اسلام کے مقابلے میں کوئی خونی رشتہ آ جائے، کوئی تعلق آ جائے، تم نے اسلام کے رشتے کو، اسلام کے تعلق کو خون کے رشتے پر ترجیح دے کر یہ ثابت کرنا ہے کہ اسلام کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے۔ اور دیکھیے احد میں ہند بنت عتبہ جس نے اپنے باپ، اپنے چچا، اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے رسول اللہ کے پیارے چچا جناب سیدنا حمزہ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کلیجہ چبایا، آپ کو قتل کروایا، آپ کے اعضائے بدنیہ کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈالا۔ لیکن دیکھیے ترجیحات کا فرق، اسلام کو کیسے ترجیح دی جاتی ہے اپنی دشمنیوں پر، اپنی خواہشات پر۔ جب فتح مکہ کے موقع پر ہندہ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت وہ یہ بول اٹھیں کہ یا رسول اللہ، نعوذ باللہ، اس دنیا میں مجھے آپ کے چہرے سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی چہرہ نہیں تھا۔ جب میں نے اسلام کو قبول کر لیا، جب میں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، آج سارے چہروں سے پیارا آپ کا چہرہ ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کے شہر سے زیادہ ناپسندیدہ شہر میرے نزدیک کوئی نہیں تھا، لیکن جب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو سب شہروں سے پیارا آپ کا شہر بن گیا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کے دین سے زیادہ ناپسندیدہ ترین دین میری نظر میں کوئی نہیں تھا، لیکن جب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو سارے دینوں سے پیارا دین آپ کا دین ہو گیا ہے۔ تو دیکھیے اس وقت
وہ باپ کے قتل کو بھول گئیں، چچا کے قتل کو بھول گئیں، بھائی کے قتل کو بھول گئیں۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو انہیں یہ علم ہو گیا کہ اب میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور میں نے جو اسلامی تعلقات ہیں ان کو اپنے خون کے رشتوں پر ترجیح دینی ہے، اور یہ بات ثابت کرنی ہے کہ اسلام کا رشتہ سب رشتوں سے بڑا رشتہ ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا خاص اہتمام فرمایا، لو اپنی امت کو یہ تاکید مزید فرمائی، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذل، مسلمان دوسرے مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کرتا، رسوا نہیں کرتا، ولا یحقرہ، حقیر نہیں سمجھتا، التقویٰ ہاہنا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات، اور تقویٰ اس جگہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دفعہ اپنے سینہ اقدس کی جانب اشارہ فرمایا، اور فرمایا بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو برا جانے، مسلمان بھائی کی حقارت کرے، اس کی توہین کرے۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، ایک مسلمان کا خون، ایک مسلمان کا مال، ایک مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اور بقدر استطاعت دوسرے مسلمان پر اپنے مسلمان بھائی کے خون، مال اور عزت کی حفاظت کرنا لازم ہے۔ اور دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مکمل ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا، کامل مسلم ہی نہیں ہو سکتا، جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لن تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ، تمہارا ایمان لانا جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ وَلَن تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگو، ایک دوسرے کے ساتھ غم گساری کرنے لگو، ایک دوسرے کے ساتھ اسلام کے رشتے تعلق ناطے کو نبھانے لگو۔ اولا ادلکم علی شیء لو فعلتموہ تحاببتم، نبی پاک نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس پر تم عمل کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی، الفت پیدا ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلا دو، ایک دوسرے پر سلام کی کثرت کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ تو دیکھیے جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کے پاس اکثر ایک صحابی آتے تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ کہتے کہ آؤ بازار میں چلیں، وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ بازار جاتے، کوئی چیز لیتے دیتے نہ، چکر لگاتے، واپس آ جاتے۔ ایک دن میں نے پوچھا کہ اے عبداللہ بن عمر، آپ روزانہ بازار جاتے ہیں، بلا مقصد جاتے ہیں، کوئی چیز لینی دینی نہیں ہوتی، کسی سے ملاقات نہیں کرتے؟ تو جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اور سلام کو آپس میں محبت کا ذریعہ ٹھہرایا ہے۔ میں بازار جاتا ہی اس لیے ہوں تاکہ میں لوگوں کو سلام کروں، اور ہمیں بھی آپس میں محبت، پیار، الفت سے پیش آنا چاہیے، غم گساری کرنی چاہیے، اپنے مسلمان بھائیوں سے جو اسلامی تعلق ہے اس کو نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رب بھی یہی فرما رہا ہے، انما المؤمنون اخوۃ، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اگر دو بھائی آپس میں ناراض ہو جائیں، خفا ہو جائیں، تو اس کو طول دینے کی کوشش نہ کرو، اس فرق کو، تفریق کو بڑھانے کی کوشش نہ کرو، بلکہ کوشش کرو کہ ان کے درمیان صلح کراؤ۔ آخری بات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایمان والوں کی مثال باہمی مودت میں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے میں، نرمی میں، کمثل الجسد، جسم کی طرح ہے، اذا اشتکا عضو من اعضائہ تداعی لہ سائر جسدہ بالسہر والحمى، کہ جب اعضائے بدنیہ میں سے، جسم کے اعضاء میں سے
ایک عضو بے چین ہوتا ہے، ایک عضو تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم اس کے ساتھ بے چین ہو جاتا ہے۔ دیکھیے احباب، نبی پاک علیہ السلام نے جسم کے ساتھ تکلیف دی۔ اگر ہمارے ہاتھ کو تکلیف ہے تو پورا جسم اس کے ساتھ شریک ہوگا، منہ کو تکلیف ہے تو پورا جسم بے چین رہے گا، پاؤں کو تکلیف ہے تو پورا جسم اس کے ساتھ بے سکونی کی کیفیت میں رہے گا۔ اور غور کیجئے کہ اگر پاؤں جسم کا آخری حصہ ہے نیچے کی جانب اور سر کی چوٹی آخری حصہ ہے، پاؤں کی چھوٹی انگلی کو درد ہے تو اس درد کو سر کا آخری حصہ چوٹی بھی محسوس کرے گی۔ اس سے امت مسلمہ کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ایک کونے میں دنیا میں کے ایک کونے میں رہنے والا ہے، دوسرا مسلم بھائی دنیا کے دوسرے کونے میں رہنے والا ہے، اگر ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے کو بھی چاہیے کہ اس کے دکھ درد کو محسوس کرے، اس کی تکلیف دور کرنے کا مداوع کرے، اس کے لیے آسانی کا سامان کرے۔ تو دیکھیے احباب، کئی ماہ گزر چکے ہیں، فلسطینیوں پر قیامت صغریٰ ڈھا دی گئی ہے، فلسطینیوں پر مسلسل ظلم کا جو سلسلہ ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے۔ فلسطینی جو ہیں وہ عبادات کرنے سے محروم ہیں، فلسطینی جو ہیں جوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، وہاں پہ بوڑھوں کو بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، عورتوں کی عزتیں پامال کی جا رہی ہیں، اور بچوں سے ممتا کے سائے جو ہیں وہ چھینے جا رہے ہیں، باپ کے سائے چھینے جا رہے ہیں، لوگوں کو اولادوں سے محروم کیا جا رہا ہے۔ قیامت صغریٰ کا منظر برپا ہے۔ وہاں پر اب تک 50,000 سے زائد افراد جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ تمام امت مسلمہ کو چاہیے کہ جس طرح کے قرآن نے مسلمانوں کے بھائی چارے کو آپس میں نعمت قرار دیا، مسلمانوں کو آپس میں باہمی تعلقات کو نبھانے کا کہا اور آپس میں بھائی بھائی قرار دیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے جست واحد کہا کہ جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو تو سارا جسم بے چین ہوتا ہے، ایسے ہی امت مسلمہ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اگر کوئی ایک بھی مسلمان تکلیف میں ہو تو وہ گویا کہ ہمارے جسم کا حصہ ہے۔ تمام امت مسلمہ کو اس کا دکھ درد بانٹنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کی تکالیف کا مداوع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو آپس میں بھائی چارے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح کے جست واحد کہا گیا ہے اس کا عملی پیکر بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام تعلقات سے بڑھ کر، تمام رشتوں سے بڑھ کر ہمیں رشتہ اسلام جو ہے، تعلق اسلام جو ہے، اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں کسی سے محبت بھی خدا کے لیے اور بغض بھی، عداوت دشمنی بھی خدا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔